محرم کی 10 تاریخ، ایک ایسا دن جو صرف کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں بلکہ صدیوں پر محیط ایک یاد ہے۔ آج چلتے ہیں اندرون راولپنڈی کی ان گلیوں میں جہاں عاشورہ کے دن عقیدت، تاریخ اور روایت ایک ساتھ سانس لیتی ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے مختلف مذاہب اور ثقافتوں کا مسکن رہنے والا اندرون راولپنڈی آج بھی اپنے قدیم ورثے اور روایات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ انہی تاریخی گلیوں سے گزرتا یہ حسینی کارواں ماضی اور حال کو ایک ہی منظر میں جوڑ دیتا ہے۔ ثقافتی روایات کا مظہر، عقیدت مندوں کا ہجوم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار۔ اندرون راولپنڈی کی تاریخی گلیوں میں تقریباً 50 برس سے حسینی کارواں اپنے روایتی راستوں پر رواں ہے۔ وقت بدلتا رہا، نسلیں بدلتی رہیں، مگر یہ روایت آج بھی زندہ ہے۔ دنیا بھر میں اہل بیت سے محبت رکھنے والے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو ظلم اور ناانصافی کے خلاف مزاحمت کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ عاشورہ کا یہ دن صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ ایک ایسا پیغام ہے جو صدیوں بعد بھی دلوں میں تازہ ہے۔ جلوس میں شرکت کا مقصد صرف ماتم اور نوحہ نہیں ہوتا بلکہ محبت، عقیدت اور وابستگی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ بہت سے عزادار اس سفر کو یوں محسوس کرتے ہیں جیسے وہ خود بھی اس عظیم قافلے کا حصہ ہوں۔ محرم صرف ایک مہینہ نہیں، ایک جذبہ ہے، ایک ایسی یاد ہے جو یہ سکھاتی ہے کہ سچائی، وفاداری اور حق کے لیے جدوجہد کبھی نہیں مرتی۔ محرم میں یہ گلیاں صرف ایک جلوس کا راستہ نہیں، صدیوں سے چلی آنے والی یادوں کا سفر ہے۔ عاشورہ کے دن ان گلیوں میں ہر چند قدم پر ایک نئی سبیل نظر آتی ہے۔ کہیں ٹھنڈا پانی، کہیں دودھ اور کہیں رنگ برنگے شربت کے گلاس خاموشی سے ہاتھوں میں تھمائے جا رہے ہیں، اور یہی خاموش خدمت اس دن کی سب سے خوبصورت روایتوں میں سے ایک ہے۔ محرم کے ان دنوں میں لوگ اپنے اپنے حصے کی خدمت لے کر نکلتے ہیں۔ کوئی پانی پیش کرتا ہے، کوئی نیاز تقسیم کرتا ہے اور کوئی خاموشی سے آنے والوں کی سہولت کا انتظام کرتا ہے۔ نیاز لینے والوں کے چہروں سے زیادہ خوبصورت منظر شاید ان ہاتھوں کا ہے جو بنا کسی صلے کی خواہش کے دوسروں کے لیے مصروف ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نظر و نیاز جو ہے اس جلوس کو جو ہے نا ان کی نظر کریں، اور مولا امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے امن اور شانتی کا، وہ ہم پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے تمام مکتبہ فکر کو اکٹھا کر کے ہم یہاں پر امن اور سلامتی کا پیغام ساری کمیونٹی کو دیتے ہیں۔ تو اوورآل ماشاءاللہ یہاں کا راولپنڈی کا سب سے بڑا جلوس جو ہے یہ اصل مال روڈ پر اکٹھا ہو کر یہاں پر ظہرین پڑی جاتی ہے، اور اس کے بعد تمام جو جلوس کے شرکا ہیں وہ یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے کرتارپور اور بنی چوک سے ہوتے ہوئے راجہ بازار اور پھر کنل امام بارگاہ میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ شاید محرم کی سب سے خاموش زبان یہی ہے، جب لوگ ایک دوسرے کو پانی، کھانا اور دعا پیش کرتے ہیں۔ گلیوں میں لہراتے علم وفاداری اور استقامت کی علامت ہیں، جبکہ تعزیے اپنے اندر عقیدت، فن اور روایات کی کئی داستانیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ جی الحمدللہ ہم کاروان عباس کے کاروان کے غلام ہیں، اور پچھلے کئی برس سے ہم یادگار حسین سینٹرل ٹاؤن سے ایک علم برآمد کر رہے ہیں، اور یہ بھی اس جلوس کا حصہ ہیں۔ اور بچپن میں ماؤں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس جلوس کا ہمیشہ حصہ رہیں، مرتے دم تک رہیں۔ شدید گرمی اور تپتی سڑکوں کے باوجود ننگے پاؤں چلتے عزادار اس دن کے احترام کو اپنے عمل سے بیان کرتے ہیں، جہاں عقیدت لفظوں سے زیادہ قدموں میں دکھائی دیتی ہے۔ محرم کی یہ فضا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وقت گزر جاتا ہے مگر کچھ پیغامات نسلوں تک زندہ رہتے ہیں۔ راولپنڈی کی ان گلیوں میں آج بھی روایت سانس لیتی ہے، پانی کے ایک گلاس، ایک سبیل، ایک علم اور ایک خاموش دعا کی صورت میں۔